ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے گرد ہر وقت ہلکی سی دھند چھائی رہتی تھی اور رات کو آسمان اتنا صاف ہوتا کہ ستارے زمین کے بہت قریب محسوس ہوتے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا لکڑی کا گھر تھا جہاں ایک معصوم لڑکی عائشہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی ہوتی تھی۔ وہ اکثر شام کے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی اور خاموشی سے کچھ سوچتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ جنگل کے اس پار پریوں کی وادی ہے جہاں چمکتے ہوئے محل ہیں اور ہزاروں پریاں رہتی ہیں، مگر یہ صرف کہانیاں سمجھی جاتی تھیں۔ کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ پریاں واقعی موجود ہیں، لیکن عائشہ کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ اس جادوئی دنیا سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہو۔ عائشہ کی زندگی آسان نہیں تھی۔ جب وہ صرف 5 سال کی تھی تو اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے گھر میں خاموشی رہنے لگی تھی۔ اس کا والد حارث ایک محنتی مگر غمزدہ آدمی تھا۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹ کر گاؤں میں بیچتا اور شام کو تھکا ہوا گھر لوٹتا۔ عائشہ اکثر اکیلی رہ جاتی۔ وہ جنگل کے کنارے جا کر درختوں سے باتیں کرتی، پھولوں کو دیکھتی اور دریا کے پانی میں کنکریاں پھینکتی۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، کاش میری بھی کوئی دوست ہوتی۔ ہوا ہلکی سی چلی اور درختوں کے پتے سرسرانے لگے، جیسے جنگل اس کی بات سن رہا ہو۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، عائشہ جنگل میں تھوڑا اندر تک چلی گئی۔ وہاں اسے اچانک ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ روشنی ایک بڑے درخت کے نیچے چمک رہی تھی۔ عائشہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی اور پھر وہ حیرت سے رک گئی۔ زمین پر ایک ننھی سی پری گری ہوئی تھی۔ اس کے چاندی جیسے پروں پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ پری نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ تم کون ہو؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ عائشہ گھبرا گئی، مگر اس کے دل میں خوف کے بجائے ہمدردی پیدا ہوئی۔ میرا نام عائشہ ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ پری نے آہستہ سے کہا۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور میرا پر زخمی ہو گیا ہے۔ عائشہ نے فوراً اپنے اسکارف سے اس کے پروں کو احتیاط سے لپیٹ دیا۔ ڈرو مت، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پری نے پہلی بار مسکرا کر اسے دیکھا۔ عائشہ نے پری کو احتیاط سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ اس نے پری کو اپنے کمرے میں ایک چھوٹے سے ڈبے میں نرم کپڑوں کے ساتھ لٹا دیا۔ وہ ہر روز اس کے پروں پر جڑی بوٹیوں کا لیپ لگاتی۔ چند دنوں میں پری کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ایک رات پری نے مسکرا کر کہا، عائشہ تم بہت مہربان ہو۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ پری نے کہا، میرا نام لیانا ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے پروں کو ہلایا۔ کمرے میں اچانک چھوٹے چھوٹے جگنو جیسے ستارے چمکنے لگے۔ عائشہ حیرت سے بولی، یہ کیا ہے؟ لیانا ہنس دی، یہ پریوں کا جادو ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو گئی۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ کے والد نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے گاؤں کی ایک عورت زبیدہ سے شادی کر لی۔ زبیدہ کے ساتھ اس کی بیٹی سلمہ بھی گھر آ گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر جلد ہی حالات بدلنے لگے۔ زبیدہ کا دل سخت تھا۔ وہ عائشہ سے زیادہ تر کام کرواتی اور سلمہ کو ہمیشہ آرام دیتی۔ ایک دن زبیدہ نے غصے سے کہا، عائشہ جا کر سارا صحن صاف کرو۔ سلمہ ہنس کر بولی، اور یاد رکھنا آج کھانا بھی تم ہی پکاؤ گی۔ عائشہ خاموشی سے سب کام کرتی رہی، مگر رات کو وہ اپنے کمرے میں جا کر لیانا سے بات کرتی۔ لیانا اس کے آنسو دیکھ کر اداس ہو جاتی۔ اگر تم چاہو تو میں جادو سے سب ٹھیک کر سکتی ہوں۔ عائشہ نے سر ہلا دیا، نہیں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اب لیانا اکثر رات کو اپنے پروں سے نرم روشنی پیدا کرتی اور دونوں خاموشی سے باتیں کرتی۔ وہ عائشہ کو پریوں کی دنیا کے قصے سناتی۔ ہماری وادی میں چاندی کے محل ہیں اور دریا ستاروں کی روشنی سے چمکتے ہیں۔ عائشہ حیرت سے سنتی رہتی، کیا میں کبھی وہاں جا سکتی ہوں؟ لیانا نے مسکرا کر کہا، شاید ایک دن۔ مگر ایک رات سلمہ نے دروازے کی دراڑ سے سب دیکھ لیا۔ اس نے ایک چمکتی ہوئی پری کو اڑتے دیکھا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گئی۔ ماں، عائشہ کے کمرے میں جادوئی پری ہے۔ زبیدہ کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ اگر ہم اسے پکڑ لیں تو ہمیں بے شمار دولت مل سکتی ہے۔ انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ اگلی رات جب لیانا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، زبیدہ اور سلمہ نے اچانک دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے ایک جادوئی جال پھینکا۔ لیانا اس میں پھنس گئی۔ نہیں! عائشہ چیخ اٹھی۔ تب اچانک کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ لیانا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کے پروں سے سنہری روشنی نکلنے لگی۔
وہ آہستہ سے بولی، تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ اس کا جسم روشنی میں تبدیل ہونے لگا اور پھر وہ ایک شاندار روپ میں بدل گئی۔ وہ کوئی عام پری نہیں تھی، وہ پریوں کی شہزادی تھی۔ اسی لمحے عائشہ کے گلے میں پہنا ہوا ایک پرانا لاکٹ چمکنے لگا۔ لیانا نے حیرت سے کہا، یہ تو پریوں کے شاہی خاندان کا نشان ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ لیانا نے آہستہ سے کہا، عائشہ، تمہاری ماں انسان نہیں تھیں، وہ پریوں کی ملکہ کی بہن تھیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا میں؟ لیانا نے مسکرا کر کہا، ہاں، تم آدھی پری ہو۔ مگر اسی لمحے زبیدہ نے غصے میں آ کر زہر بھرا خنجر اٹھایا۔ اگر ہمیں پری نہیں ملی تو کوئی نہیں پائے گا۔ وہ عائشہ کی طرف لپکی۔ لیانا نے فوراً اس کے سامنے آ کر حملہ روک لیا۔ خنجر اس کے پروں میں لگ گیا۔ لیانا زمین پر گر گئی۔ عائشہ چیخ اٹھی، لیانا! اسی وقت آسمان میں گرج چمک ہونے لگی۔ کھڑکی سے سینکڑوں پریاں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے درمیان ایک شاندار پری نمودار ہوئی۔ وہ پریوں کی ملکہ تھی۔ ملکہ نے سخت آواز میں کہا، ظلم کرنے والوں کو سزا ضرور ملتی ہے۔ زبیدہ اور سلمہ پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئیں۔ ملکہ نے محبت سے عائشہ کو دیکھا۔ بیٹی، تم نے ہماری شہزادی کی جان بچائی ہے۔ پھر اس نے لیانا کے پروں کو چھوا۔ جادوئی روشنی پھیلی اور اس کے زخم بھر گئے۔ لیانا مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ عائشہ، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ہماری دنیا دیکھو۔ عائشہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ملکہ نے کہا، تم دونوں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اگلے ہی لمحے سب ایک روشن دروازے سے گزر کر پریوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں چمکتے ہوئے محل، روشنی کے درخت اور جگمگاتے دریا تھے۔ عائشہ حیرت سے بولی، یہ تو خواب جیسا ہے۔ لیانا ہنستی، نہیں، یہ تمہارا نیا گھر ہے۔ اس دن کے بعد عائشہ، اس کے والد اور لیانا ہمیشہ کے لیے پریوں کی جادوئی سلطنت میں خوشی سے رہنے لگے، اور یوں ایک تنہا لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے جادو اور محبت سے بھر گئی۔